السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسۃ الامتیاز کے جانب سے خلفائے راشدین میں 4 خلفاء کے جو 4 ویڈیوز بنائے گئے ہیں، اس کا یہ آخری حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں جیسے آپ نے تفصیل بتائی، آپ کے جو ہے شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا، اس تعلق سے کچھ کیا حالات تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان کو چاہنے والے کچھ لوگ تھے، حضرت عثمان غنی کے مخالفت میں کچھ لوگ تھے۔ اس کے بعد شہادت کا واقعہ ہو گیا۔ اب شہادت کے بعد امت منتشر ہو گئی، کیا کرنا چاہیے، کس کو خلیفہ بنائیں، امیر المومنین کسی منتخب کریں۔ اس کے بعد ایک امت کا طبقہ متفق ہو گیا کہ حضرت علی بن ابی طالب کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس وقت آپ کی مخالفت میں تھے، لیکن امت کے اکثر تعداد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی مدینہ منورہ میں، اس واسطے سب متفق ہو گئے اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، مسلمانوں کے امیر المومنین بنائے گئے۔ اس طرح آپ جو ہے منصب پر اور امیر المومنین کے جو ہے ذمہ داریوں کو آپ قبول کیے اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو ایک گروپ، ایک فرقہ جو یہ چاہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، جو لوگ اس میں شریک رہے ان سے بدلہ لیا جائے، وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابھی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے تھے اور پوری امت منتشر ہے کہ اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا، 3 بر اعظموں کا سب منتشر ہیں، پہلے حضرت علی چاہتے تھے کہ امت کو اجتماعیت پر لائیں، اس کے بعد پھر جو ہے جو قاتلان عثمان ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ یہ تمام جو ہے بعد میں کرنے کے سلسلے میں حضرت علی کا خیال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے اصحاب مقربین بھی یہی چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس بات پہ آپ کی مخالفت میں آ گئے۔ اللہ کی کرنی ہے کہ مخالفت میں آنے والوں میں ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ بھی آ گئی، حضرت طلحہ آ گئے، حضرت زبیر آ گئے۔ وہ لوگ بھی مطالبہ کرنے لگے پہلے حضرت عثمان غنی کی جو ہے کا قصاص لیا جائے۔ ادھر سے حضرت ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی بہت جلیل قدر صحابی، وہ بھی جو ہے اختلاف میں آ گئے۔ حضرت علی کو خط لکھا، کہا کہ آپ پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیجیے۔ اس طرح حضرت علی کا زمانہ جو ہے اختلافات کی بنیاد پڑی اور آپس میں مسلمان ہی جو ہے قتل و قتال کے ماحول میں آ گئے۔ اور بہت ہی اس کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے درمیان میں جو ہے ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ ہے ایک میدان جنگ میں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی ہیں، جو جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ حضرت عائشہ کے درمیان میں اور حضرت علی کے درمیان، کسی نے کہا ساس کے اور داماد کی لڑائی۔ تو بہرحال یہ حالات ایسے آتے رہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جو ہے جنگ صفین بھی ہوئی، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درمیان، اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خلافت کے دور میں یہ 2 بڑی جنگیں بہت ہی یادگار ہیں۔ اس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے، لیکن اتنی بات صحابہ کرام بارے میں آپ حضرات کو اور محمود بھائی کے واسطے سے عوام تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف رہے، لیکن دل ان کے پاک تھے۔ جیسے آج کے دور میں ہم لوگ
کسی کی دشمنی بناتے ہیں تو دل کی گہرائی سے اس کے ساتھ دشمنی بناتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو موجودہ حالات کے اوپر ان کی نظر ہوتی تو وہاں ان کا اختلاف ہوتا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ ایک عجیب بات ہم اپنے بڑوں سے سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دل وقت صحابی، حضرت علی کے دشمن مخالف۔ بعض ایسے صحابہ تھے جو رہتے تھے حضرت علی کے ساتھ میں، لیکن وہ جو ہے اپنے بعض معاملات میں حضرت امیر معاویہ سے ملتے تھے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ کھانا جو ہے حضرت امیر معاویہ کے قافلے میں اچھا ملتا ہے اور نماز حضرت علی کے پیچھے اچھی ملتی ہے، تو بعض لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے کھانا کھاتے، وہاں کی فوج ان کو کوئی اختلاف نہیں کرتی، سکون سے کھانا کھاتے تھے، اور نماز پڑھنا ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کے بہت سے ساتھی وہاں جا کے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح صحابہ کے دل جو ہے کینہ کپٹ سے خالی تھے، ان کے نظریے ان کے خیالات میں یہ تھا یہ حق ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت علی کے مخالفت اس لیے کر رہے تھے، حضرت عثمان غزِ جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبی کے داماد، اتنے اونچے مرتبے میں رہنے والے، ان کا بدلہ نہیں لے رہے، قصاص نہیں لے رہے، یہ مخالفت کی وجہ ہے۔ اور حضرت علی کے ماننے والے یہ کہہ رہے تھے بھائی قصاص لینے کی بات اس وقت ہوگی جبکہ پورے ملک میں امن و امان ہو، یہاں تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ابھی موقع کہاں ہے قصاص کا، اس لیے تھوڑا ٹائم لیں گے، جب جو ہے ماحول بنے گا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی قصاص لیا جائے گا۔ بس اس اختلاف کے اوپر اتنی بڑی جنگ ہوئی، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات۔ وہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد 20 سال جو ہے خلافت رہے گی، تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا تو 20 سال مکمل ہونے میں 6 مہینے کا اور وقت باقی تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ 5ویں خلیفہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 6 مہینے کی تھی اس کو بھی جو ہے خلافت راشدہ میں مانا جاتا ہے۔ ہاں، بعض خلفاء مسلمان ایسے گزرے ہیں جن کو جو ہے خلفاء راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو ہے 20 سال تقریباً جو ہے خلفاء راشدین کا زمانہ رہے گا، اس میں تو 4 خلفاء ہی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ چونکہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 20 سال ہے، تو اس کے اندر جو مدت حضرت حسن کی گزری ہے وہ 6 ماہ کی ہے، اس لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین میں حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ بھی ہے، ورنہ جو خلفاء راشدین سے مراد یہی 4 خلفاء کہلاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں، چونکہ جو ہے ان کی زمانے کو خلفاء راشدین سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جیسے خلفاء راشدین کا زمانہ امن و امان کا اور عبادتوں کا جو ہے تقوی کا زمانہ تھا، ویسا جو ہے حضرت حسن کا زمانہ تھا، اس وجہ سے جو ہے خلفاء راشدین کے زمانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل میں بتایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں میں اتحاد کا ذریعہ بنے گا، تو اس تعلق سے ہاں جی، اس سلسلے میں بھی حضور نے جو پیشین گوئی دی کی کہ وہ اسی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات کا جو ایک خیمہ بن رہا تھا، اس کے اندر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک بڑی جو ہے جماعت جو اختلاف کا شکار ہو رہی تھی بچنے کا موقع دیا، تو چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اس طرح ہونے والا ہے، تو بیعت کرتے شاید نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، حضرت حسن آگے بڑھ کے بیعت کر لیتے ہیں۔
معاویہ حضرت معاویہ کے ساتھ. جی تو جو ہے چونکہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی ایک طرف ہے اور حضرت معاویہ ایک طرف ہے. حضرت حسن حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو ان کے چاہنے والے کچھ چاہ رہے تھے یہی رہیں، اور امیر معاویہ کے چاہنے والے چاہتے تھے کہ وہ امیر رہیں. جب اختلافات بڑھنے لگے تو حضرت حسن نے سوچا کہ اگر میں اپنے آپ کو جو ہے اس خلافت سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر جو ہے اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. اس وقت آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کے حق پہ بیعت کرے. جی حضرت اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا. بنو امیہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، تو بنو امیہ کے قبیلے میں بادشاہت کا سلسلہ چلا. کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں، چونکہ جو خلفائے راشدین کا زمانہ گزرنے کے بعد دو مشہور جو ہے بادشاہت کا سلسلہ چلا ہے. ایک ہے بنو امیہ اور دوسرے بنو عباس. یہ دو نسلیں جو ہے مسلمانوں میں بادشاہت اور حکومت کرے ہیں. اس لیے اسلامی تاریخ سے ان دو قبیلوں سے وابستہ حضرات جو ہے حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے قبیلے جو ہے بنو امیہ کہلاتے، اور حضرت ابن عباس کی نسبت سے بنو عباس کہلاتے. خلفائے راشدین میں جو خلافت کا زمانہ گزرا، کون جو ہے زیادہ اور کم وقت خلافت کرے تھے، اور ان کے جو ہے قبیلے کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل بتا. خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ. اور یہ پورے خلفائے راشدین میں جو کم مدت جن کی خلافت رہی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور بڑی مدت تک جو خلفائے راشدین میں جو ہے ذمہ داریاں امیر المومنین کی ادا کرتے رہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب رہا یہ کہ قبیلہ، اسلام کے اندر اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ فلاں قبیلہ اور فلاں جو ہے خاندان. اللہ کے پاس تو جو ہے سب کا جو مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. چونکہ معلومات کے لحاظ سے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو، اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان بنو تیم کہلاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ عدی کہلاتا ہے، بنو عدی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ میں سے ہیں. اور رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے. اور خلفائے خاندانوں میں سب سے زیادہ جو عزت مکے میں تھی وہ خاندان بنو ہاشم کو حاصل تھی.